بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کھانے پینے کے آداب۔ یعنی ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ یہ دین انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ دین انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے نازل فرمودہ ہے۔ انسان کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز مضر ہے، باعث نقصان ہے، اس بارے میں خود انسان سے بھی بڑھ کر اللہ کو علم ہے۔ اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اس کا علم کامل ہے، اور یہ کہ انسان مخلوق ہے اور مخلوق کا علم یقیناً ناقص ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، کیا وہی کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جان سکتا، حالانکہ وہ تو لطیف ہے، بہت ہی باریک بین ہے، اور خبیر بہت ہی باخبر ہے۔ تو وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اپنی پیدا کی ہوئی اس مخلوق کے بارے میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز مفید نہیں بلکہ مضر ہے، باعث نقصان ہے، تو اللہ کی طرف سے اس بارے میں جو بھی احکام نازل کیے گئے ہیں، یقیناً ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور یہ تصور ہمارا ہونا چاہیے کہ وہی چیز ہمارے لیے مفید ہے، نافع ہے، اور یہ کہ بہتر ہے۔ لہذا یہ کھانا اور پینا، اس بارے میں بھی جو آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں، یقیناً انہیں اپنانے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو پہلا ادب یہ کہ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہاتھ دھو لیا کریں کھانے سے پہلے بھی، اس لیے کہ انسان دن بھر مختلف چیزوں کو چھوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا، تو مختلف چیزوں کو چھونا جہاں کہیں بھی ہو جائے گا کہ یہ تو لازمی چیز ہے، یہ تو روزمرہ کی زندگی کا بڑا حصہ ہے۔ اور پھر یہ کہ یوں اس کے ہاتھ میں جراثیم چپکے رہتے ہیں جو کہ نظر بھی نہیں آتے، اور اگر ہاتھ دھوئے بغیر انسان کھانا کھائے گا تو یہ جراثیم اس کے جسم میں منتقل ہوں گے، اور یہ چیز انسان کی صحت کے لیے نقصان کا سبب بنیں گے، جبکہ یہ صحت یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم میں ہمیں یہ تعلیم یاد دلائی گئی، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر نعمت کی حفاظت ضروری ہے۔ تو یہ صحت بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، لہذا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کی فکر کی جائے کہ دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر رات کو سو گیا، پھر اگر اسے کوئی اذیت پہنچی تو پھر وہ بس اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد شاید کچھ اس کی باقیات، اس کے کچھ اجزاء، اور یہ کہ چکنائی ہے، یہ کھانے کی خوشبو ہے، تو یہ چیزیں، یہ اثرات جب ہاتھ میں باقی رہ جائیں گے
ہاتھ دھوئے بغیر انسان اگر سو گیا تو شاید کھانے کی خوشبو سے جو موذی قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں یا چوہے ہیں یا چونٹیاں، شاید اس قسم کے حشرات الارض یہ کیڑے مکوڑے آئیں، اور یہ کہ یہ تو سویا پڑا ہے بے خبر، اور وہ اس کے ہاتھوں کو نوچنے لگیں تو یہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ کھانے کے بعد انسان نے اگر ہاتھ نہیں دھوئے، اب ادھر ادھر وہ گھر سے نکل کر گھومتا پھر رہا ہے، جو کوئی اسے سامنے نظر آیا اسے سلام کیا کہ السلام علیکم، پھر ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، تو وہ انسان وہ بھی پریشان ہوگا کہ بڑا اس نے مجھے سلام کیا، حالانکہ سلام کر کے چلا گیا لیکن اپنا اثر چھوڑ گیا کہ جب بھی اپنا ہاتھ ناک کے قریب لاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو چربی کی بو ہے اور یہ کہ چکنائی کے اثرات ہیں، تو یہ سب کچھ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کھانے پینے کے تعلق سے دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کھاتے وقت ہمیشہ نیت یہ کیا کرے کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا میرا یہ جسم جو کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، بڑی امانت ہے، اللہ نے مجھے یہ جسم اور مجھے یہ زندگی اس لیے عطا فرما رکھی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کا جو اہم ترین فریضہ ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے جسم میں، جب تک سانس ہے، دم ہے، تو عبادت کا فریضہ جو کہ انسان کا مقصد تخلیق ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اسی مقصد کی خاطر کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کیا کرے، تو کھاتے وقت یہ نیت ہو کہ میرا یہ جسم کھانے کے ذریعے جسم میں جو توانائی ہے، جو صحت ہے، وہ بحال رہے گی، برقرار رہے گی، میری صحت درست رہے گی، تو اللہ کی عبادت جو کہ میرے ذمہ اہم ترین فریضہ ہے، مسجد آمد و رفت ہے، نماز ہے، قیام ہے، رکوع و سجود ہے، حج ہے، عمرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یا اسی طرح اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کا اور کسب معاش کا اہتمام کرنا، جستجو کرنا، محنت و مشقت کرنا، یہ تمام چیزیں دینی طور پر انسان کے لیے اہم ترین فرائض میں شامل ہیں۔ تو انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ میرے جسم میں توانائی اور صحت جو ہے وہ برقرار رہ سکے، تو میں اچھے کام کر سکوں جو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، اور جو کہ دنیا و آخرت میں میرے لیے نافع و مفید اور باعث اجر و ثواب ثابت ہو سکیں۔ تو نیت درست رکھے ہمیشہ انسان کھانا کھاتے وقت، بغیر نیت کے یوں بس جیسے جانور کھانا کھاتے ہیں، جبکہ اللہ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز مخلوق بنایا ہے کہ انسان کو یہ عقل و شعور کی نعمت سے نوازا ہے، تو جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح کھانے کی بجائے کہ کچھ شعور ہی نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کھانا کس کی طرف سے ہے، کیوں ہے، اس کا کیا مقصد ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ہے، چوپایا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ کہنا، انسان کبھی بسم اللہ کہے بغیر کھانا نہ کھائے، یا پینا ہے یا کھانا ہے، جو کچھ بھی ہے، اور اگر کبھی بھول گیا کہ آخر انسان ہے تو جب بھی یاد آئے تو اسی وقت یوں کہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ ابتدا بھی اللہ کے نام سے اور اختتام بھی اللہ ہی کے نام سے۔ تو یوں کھانے سے پہلے اللہ کا نام، گویا کہ اللہ کا ذکر، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ انسان اس تصور کو اور اس انداز فکر کو تازہ کرے کہ میں تو اول و آخر اللہ کا بندہ ہوں، ضعیف و ناتواں کمزور مخلوق ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے میرے پاس وہ اللہ ہی کی طرف سے، میں خود بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوں، کہ میرا یہ وجود، میری یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے میرے جسم میں روح
پھونکی گئی ہے، یہ روح بھی اللہ کی طرف سے میرے جسم میں امانت ہے، نہ یہ روح میری ہے، نہ یہ جسم میرا ہے، نہ یہ ہاتھ پاؤں میرے ہیں، یہ سبھی در حقیقت اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے، تو یہ کھانا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یوں اس چیز کو تازہ کرنا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ نعمت نصیب ہوئی ہے، اور دسترخوان پر یہ جو کھانا سجا ہوا ہے تو ایک ایک لقمہ یہ کتنے مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ کون انسان ہوگا دنیا کے کس کونے میں، نہ جانے اللہ ہی بہتر جانے، مشرق میں یا مغرب میں یا کہاں کوئی انسان ہوگا کہ جس نے کسی جگہ زمین میں ہل چلایا ہوگا، کسی نے دانہ ڈالا ہوگا، بیج بویا ہوگا، کسی نے کٹائی کی ہوگی، کسی نے پھر اسے لادا ہوگا، بوریوں میں بند کیا ہوگا، کسی نے کہیں سے اتارا ہوگا۔ یوں یہ کھانا آج میرے سامنے دسترخوان پر موجود ہے۔ ایک ایک لقمہ کھاتے وقت انسان کو یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں سوچنی چاہیے اور تازہ کرنی چاہیے۔ تو یوں گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ کھانا نعمت ہے۔ اسی چیز کو تازہ کرنے کے لیے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے انسان کھانا شروع کیا کرے، اور یہ کہ ادب کے ساتھ بیٹھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ نعمت میسر نہ آتی تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اگرچہ اللہ نے رزق عطا فرما رکھا ہو، خوشحالی ہو، مال و دولت کے انبار ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہے، بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے انسان کے پاس، جو چاہے خریدے اور کھائے، اتنی قدرت ہے، حیثیت ہے، سبھی کچھ ہے، تمام تر وسائل اس کے پاس موجود ہیں، قدموں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اول و آخر انسان اللہ کا محتاج ہی ہے۔ اس لیے کہ فرض کیجئے کہ پیسہ تو ہے، لیکن اگر صحت نہ ہوتی، بیمار پڑا ہوا ہوتا، کھانے کے قابل ہی نہ ہوتا، بس دوائیوں پر ہی گزارا ہوتا، تو پھر کیا کر لیتا؟ اللہ نے صحت سے نوازا ہے۔ مزید یہ کہ روپیہ پیسہ تو اگر ہو انسان کے پاس، لیکن جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ آسمانوں سے، بادلوں سے یہ تم نے برسایا ہے یا ہم نے برسایا ہے؟ یعنی انسان کے پاس اگر خوب روپیہ پیسہ، مال و دولت موجود ہو، لیکن یہ پانی آیا کہاں سے ہے؟ انسان تو آسمانوں سے جا کر پانی لانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو پانی تو اللہ نے برسایا، اور جو پانی زمین سے، چشموں سے پھوٹ کر نکل رہا ہے، دریاؤں میں بہتا چلا جا رہا ہے، وہ بھی اصل میں اوپر سے ہی آیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو گیا۔ تو یوں اس بات کو تازہ کرتے رہنا کہ جتنا بھی پیسہ میرے پاس موجود ہو، جو مرضی خریدوں، جو مرضی کھاؤں، مگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکل کما یأکل العبد واجلس کما یجلس العبد، کہ میں تو یوں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں جیسے کہ غلام بیٹھتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اشرف الانبیاء والمرسلین کے جیسے غلام بیٹھتا ہے، میں یوں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں کہ اللہ کا غلام ہے ہر انسان، اللہ کا بندہ ہے۔ اور یہ کہ عبد، کہ جیسے کوئی عبد، کوئی غلام کھاتا ہے، تو عبد کے معنی ہے بندہ، یا غلام کہہ لیجئے یا بندہ کہہ لیجئے، کہ اول و آخر ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، کہ اللہ کی بندگی کے لیے ہی انسان کو پیدا کیا گیا، کہ بندگی، عبد کے معنی بندہ، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، عبادت کے معنی بندگی، کہ انسان کو زندگی ہی دی گئی ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اب اگر انسان بندگی اختیار نہیں کر رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے زندگی کی نعمت عطا کر رکھی ہے، جب وہ اس مقصد کو ہی پورا نہیں کر رہا، بندگی نہیں کر رہا کہ بندگی کے لیے اسے پیدا کیا گیا، تو گویا
اس قسم کی جو زندگی ہو کہ جس میں اللہ کی بندگی نہ ہو تو پھر ایسی زندگی انسان کے لیے شرمندگی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ناظرین کرام، دائیں ہاتھ سے کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے دین اسلام میں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا بچپن میں، یہ عمر بن ابی سلمہ، یہ فرماتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھانا کھا رہا تھا کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا۔ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ وہاں اس برتن میں ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا، یعنی بڑا برتن ہوگا، جیسے بڑی ٹرے ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ وہاں ہوں گے، تو میرا ہاتھ کبھی یہاں سے کچھ اٹھایا، کبھی وہاں سے اٹھایا۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، وکل بیمینک، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، اور صرف وہی کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے۔ یعنی ادھر ادھر ہاتھ بڑھانا، دوسروں کے سامنے سے کھانا گھسیٹنا، اس چیز سے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ بقول اہل علم، اگر بہت سے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہوں، تب بھی بطور خاص ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان صرف اپنے سامنے سے ہی کھائے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی یہ تعلیم دی گئی، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ بڑھائے۔ لیکن بقول اہل علم اگر انسان اکیلا کھا رہا ہے تب بھی اسے چاہیے کہ اس طریقے سے وہ کھائے، سلیقے کے ساتھ، کہ اگر ایک پلیٹ ہے تو صرف اپنے سامنے سے کھانا لے، کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ کھانا بچ جائے، ساری پلیٹ وہ ختم نہ کر سکے، تو اب اگر ادھر سے بھی کھایا، ادھر بھی ہاتھ، ادھر بھی ہاتھ، تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں شاید کوئی دوسرا بھی آئے یہ کھانا کھائے، یا یہ جو بچا ہوا کھانا ہے تو ایسی اس کی شکل اس نے بنا دی ہے کہ ہر جگہ ہاتھ اس کے لگے ہوئے، اور یوں منظر اس کا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ تو ایسا کرنے کی بجائے اگرچہ اکیلا ہی کھا رہا ہو تو یوں کھائے کہ صرف اپنے سامنے، کہ اگر کچھ بچ گیا تو وہ ایک طرف الگ ہو اس برتن میں، یوں سلیقے کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کھانے میں پھونک نہ ماری جائے، کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، کیونکہ یوں جراثیم برتن میں اور کھانے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت انسان کو چاہیے کہ 3 بار 3 سانس میں وہ پانی پیا کرے، ایک ہی سانس میں پانی نہ پیے۔ اور یہ کہ کھانا کھانے کے بعد پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے، کہ اس بارے میں جو دعا ہے وہ معروف ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ الغرض کھانے سے پہلے بھی کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اس بات کو انسان تازہ رکھے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، کھانے میں پھونک نہ مارے، اور یہ کہ کھانا کھانے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔